آج کی سٹنگ کا میں آپ کو جلدی سے خاکہ بتا دوں. اس کے 4 حصے ہیں. پہلا انٹروڈکشن ہے، دین دس ہارمنی اینڈ یونٹی، ہاؤ دیٹ از ریفلیکٹیڈ in creation and in number and geometry as well, and in some other things ہم دیکھیں گے. تیسرا پھر یہی جو کاسموس کا مطلب ہم نے کہا نا، ایک یونٹی ہے اور ایک ہارمنی ہے. اب یہ ہارمنی اور یونٹی جو ہے کائنات کی ردمز میں بھی ریفلیکٹ ہوتی ہے، وہ ہمارا دوسرا موضوع ہوگا. اور تیسرا موضوع ہوگا کہ یہی یونٹی کا کانسیپٹ اور ہارمنی کا کانسیپٹ آرٹ اور آرکیٹیکچر میں بھی کرتا ہے. اس لیے آج کی سٹنگ کا جو عنوان ہے وہ ہے کاسمولوجی، آرٹ اینڈ سائنس. انفیکٹ یہ ساری سٹنگز کا مقصد یہی تھا، ٹو شو ہاؤ کاسمولوجی از دی انڈرلائنگ common framework not only for Islamic civilization, for any civilization. Every and all civilizations work within some concept of reality and therefore some concept of the cosmos. So that concept is then reflected in all aspects of a civilization. میں کہتا ہوں کہ جیسے کہ ایک گاڑی کی چابی کا بھی جو ڈیزائن ہے نا، وہ ریفلیکٹ کرتا ہے ریشنلسٹ، ہیومنسٹ، سائنٹیفک پرسپیکٹو. تو یہی ہستنیز کا مقصد ہے کہ چیزوں کو اس کی جڑ سے جوڑ کے دیکھا جائے. بنیادی طور پر ہم پہلے اس کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کریں گے بریفلی 2 منٹ میں، پھر اس یہ یونٹی اور ہارمنی، اور پھر اس کا کیا ریفلیکشنز in around us and the things which we've been given, and thirdly in art and architecture. اور پھر اس cosmological symbols ہیں قرآنک، how they are also found in the arts. اور in conclusion میں آپ کے ساتھ 2 صفحوں کے حصے کچھ ڈائریکٹلی فرام دا ٹریڈیشنل سائنسز، اسٹرانومی کی کتاب ہے، اس کو ہم کنکلوژن میں دیکھیں گے. اس میں بنیادی طور پر ایسا جب ہولسٹک ویژن ہوگا کائنات کا، تو اس سے ہر چیز سے لنک ہو جائے گی، کیونکہ ایک ہی حقیقت ہے جو ہر میڈیم میں ریفلیکٹڈ ہے. اس لیے ان ٹریڈیشنل ویژنس کو ہولسٹک کہتے ہیں، کہ وہی اصول جو کائنات جس پہ کھڑی ہے اسی پہ انسان کھڑا ہے، اسی پہ اس کا آرٹ جو ہے وہ بھی اسی بنیادوں پر نظر آتا ہے. تو یہ جو سوچ ہے یونیفائڈ اور قرآن کی، سارا کچھ ہمیں جو یہ اسٹرانومی کی بک ہے لیٹ 17th century ریٹن بائی این آرکیٹیکٹ، اس میں ہمیں یہ بھی نظر آئے گا کہ ہاؤ دیر از دس کانسیپٹ آف جسے کہتے ہیں کہ ہولسٹک ایجوکیشن کا بھی وہ کانسیپٹ جو ہے وہ کوئی اسپیشلائز نہیں ہے، ایک ہی آدمی جو ہے، کیونکہ ایوری تھنگ از لکڈ اپون ایز اے ہول، اور انسان کو بھی ہول بنانے کا مقصد ہے ایجوکیشن کا. عقل اور دل اور روح سب کی ٹریننگ کا نام ایجوکیشن ہے. یہ سب کچھ ہمیں، مجھے امید ہے اس جو ہمارا کنکلوژن ہے اس میں نظر آئیں گے، اور وہ قرآن میں کیسے اور حدیث میں کیسے روٹڈ ہیں وہ بھی نظر آئے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارا جو 3 سیشنز کا کنکلوژن، وہ جو ہم مغل دور کے بہت بڑے انٹلیکچوئل، سائنٹسٹ، میتھمیٹیشین، جیومیٹر، اسٹرانومر، ٹیچر، آرکیٹیکٹ، all rolled into one, and he wasn't the only one. تو یہ ہے اس کی ترتیب ہے. تو بسم اللہ کرتے ہیں. پہلا ہمارا جو پوائنٹ ہے، اس سارے ہماری سٹنگز کا مقصد بار بار یہی رہا ہے کہ کائنات کو قرآن اور مسلمان جو ہیں خدا سے جوڑ کے دیکھتے ہیں، خدا کی صفات کا مظہر دیکھتے ہیں، اور آئینہ دیکھتے ہیں جس سے لفظ پھر آتا ہے کہ، اور ہم نے قرآن آیتیں بھی شیئر کی تھیں کہ بھئی تمہیں ہماری کریشن میں کوئی
کمی یا کجی تو نظر نہیں آتی. اور دوسرا یہ کہ ایک ہی حقیقت ہے جو ہر چیز میں ریفلیکٹڈ ہے، اس لیے اس میں کہا ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں اور تمہارے نفسوں میں، یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ حق ہے. دوسری جگہ یہ بھی فرمایا کہ جو کچھ بھی ایگزسٹ کرتا ہے زمین و آسمان میں وہ حق سے مبنی ہے، یعنی کہ اس کا کانٹینٹ از ٹروتھ اینڈ دیٹ از اٹ از نتھنگ ادر دین various combinations of divine qualities, and divine qualities are one with the divine. تو یہ حق. اور ایک اور پھر اس سارے جو کائنات کا سٹرکچر پہ بھی ہم نے لاسٹ سٹنگ میں دیکھا تھا کہ کیسے کرسی، عرش اور پھر وہ 7 آسمان وغیرہ وغیرہ. وہ ہمارا جو تیسرا وہ حصہ ہوگا نا، سیکنڈ لاسٹ، اس میں ہم یہ کچھ سمبلس دیکھیں گے ایز ریفلیکٹڈ ان ویریس آرٹ فارمس. اب جو نقطہ ہے اس پہ میں آتا ہوں کہ جو میں نے جیسے کہا جو کاسموس ہے اٹس اے ہارمونیس ہول. اس سے ہمارے پاس 2 کانسیپٹ آتے ہیں. ایک ہے کہ یونٹی کا، کہ اٹ از اے ہول، اٹ از اے یونٹی. اینڈ دس یونٹی اور ہارمونی، یونٹی ریفلیکٹڈ ان ٹائم از ردم. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کائنات میں ہر چیز ایک ردمکلی چل رہی ہے. دن رات کا ایک ردم ہے، چاند سورج کا ایک ردم ہے، یہاں تک کہ ہمارے سانس لینے کا، دل دھڑکنے کا بھی ردم ہے. کیونکہ جو پرٹیکولر کنڈیشنز ہیں ہمارے یعنی کہ مادی دنیا میں، وہ اسپیس، ٹائم اور میٹر ہے کہہ لیں. تو جب ٹائم کی ہم پہلے بات کر رہے ہیں، جب وہ وحدت ٹائم میں اپنا اظہار کرتی ہے تو وہ ردم کے شکل میں کرتی ہے. یہ بہت ہی بنیادی اور اہم اصول ہے، میں سمجھتا ہوں بہت سی چیزوں کو سمجھنے کا. یونٹی ریفلیکٹڈ ان ٹائم از ردم. اس کا بہت ہی کلیئر اگزامپل میوزک میں ہے کہ وہ جو ردمک سائیکل ہوتی ہے وہ بار بار واپس پوائنٹ 1 پہ آتی ہے، گھوم کے پوائنٹ 1 پہ آتی ہے، اور اس کر کے ہی بہت اس کا پروفاؤنڈ ایفیکٹ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں جو ایٹ لیسٹ ایسٹرن کلچرز میں ہمارے ہاں کئی لوگ اس کے بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں اور صرف ردم کے بلبوتے پہ وہ کسی حال میں چلے جاتے ہیں، یعنی کہ دے آر ٹرانسپورٹڈ into the timeless zone through one of the most powerful reflections of that timeless unity. تو یہ بہت پروفاؤنڈ ایک چیز ہے ردم جو ہے. اچھا، دوسری طرف ہم نے کہا کہ یہ جو ہول ہے یہ ہارمونیس ہول ہے. تو ہارمونی آئی وڈ سے از ریفلیکٹڈ ان اسپیس. ہم نے کہا نا ٹائم اور اسپیس آر دا 2 کنٹینرز آف فزیکل ریالٹی. ٹائم میں ردم آ گئی اور اسپیس میں پروپورشن آ گیا. پروپورشن اب سمجھتے نا، تناسب. اور یہی 2 آپ دیکھیں گے کہ اصول آپ کو تمام آرٹس میں بھی نظر آئیں گے اور کائنات میں بھی نظر آئیں گے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو آرٹ کے اصول ہیں وہ کائناتی ہیں. کاسمک پرنسپلز گورن دی آرٹس اینڈ آرکیٹیکچر اینڈ سائنسز آلسو. تو یہ میری تمہید ہے. یہ پوائنٹ مجھے کلیئر ہے جو میں کوشش بالکل. جی شکریہ. if there is a cosmos, it's a unity, it's a harmony, but it is being reflected in space and time. یہ جو دنیا ہے یہ eternal now تو نہیں ہے نا، اس میں یہ in a sense it's a moving image of eternity. پلیٹو نے کہا تھا کہ time is a moving image of eternity. Anyway, that's a big subject, but we experience it every day, the rhythm, but we aren't conscious of its metaphysical roots. اب میں اپنے سیکنڈ حصے پہ آتا ہوں. کیونکہ ہمارا ایک انٹروڈکشن ہے، ایک کنکلوژن ہے، اور بنیادی طور پر 3 حصے ہیں ان کے علاوہ. ابھی جو ردم آف دا سن اینڈ دا مون ہے، ایک تو ظاہر ہے وہ سن اور مون کی ردم سے ایکسپریس ہوتی ہیں، مگر تھوڑا سا غور کریں تو ان میں نمبر کا بھی بہت ایک اہم رول ہے. سمجھتے ہیں نا کہ 7 دن کی سائیکل ہے چاند کی، فرام 0 to ½ پھر 7 دن اور تو فل ہو جاتا ہے. ان 7 دن کے اوپر ہمارا ہفتے کا دار و مدار ہے، اور اسلامک کیلنڈر کا بھی 28-29 دن کا جو ہے.
اور اسی طرح سورج کے اس میں یعنی کہ نمبرز. اب ادھر نمبرز کی جو کوالٹیٹیو سائڈ ہے نا, دیٹ از امپورٹنٹ فار ٹریڈیشن, بیکاز ان فیکٹ نمبر اینڈ نمبر از آلسو ایکسپریسڈ اینڈ کنٹینڈ ان جیومیٹری آر ہائیلی سگنیفیکنٹ. آج میں اس پہ تھوڑا زیادہ آپ کو دکھاؤں گا کچھ بنیادی چیزیں کہ جو بالکل بنیادی چیزیں ہم کیسے بھول چکے ہیں. اچھا, انٹروڈکشن میں ایک چیز مجھ سے رہ گئی, وہ یہ ہے کہ تھوڑے سے جو میں نے ابھی آپ کو پوائنٹس بتائے ہیں, اور جو پورا قرآنک پرسپیکٹو ہے, بینگ دا لاسٹ ریلیجن, in a sense it is taking us back to the first revelation. Nature is the first revelation of God. اس لیے تو ہم نے دیکھا جو پچھلے 2 سیٹنگ میں ہم دیکھتے آئے ہیں کہ پوری کریشن کو ایز اے آیت کہا ہے, ایز اے سمبل آف گاڈ, مطلب کہ آیات ہی کہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ سوچنے سمجھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں, کیونکہ اس کا کانٹینٹ حق ہے. آیت کا لفظ اور یہاں تک کہ جیسے کہ ہر چیز کا جو نیچر ہے وہ گاڈ گیون ہے. اس کی ہم نے ایک مثال لی تھی پچھلی سیٹنگ میں کہ جو ہنی بی ہے اس کو ان اے سینس اس کا نیچر جو کہا گیا کہ وہی ہم کرتے ہیں, میننگ ٹو سے ہم نے یاد ہوگا ساری ہماری سیٹنگز کی پچھلی 2 سیٹنگ کی ایک بنیادی کانسیپٹ تھا کوانٹٹی اور کوالٹی, جسم اور روح, کہ جو ایسنس ہے جو وہ روح کی سائڈ پہ ہے وہ کوالٹیٹیو سائڈ پہ ہے, اور وہ کوالٹیز جو ہیں وہ ڈیوائن ہیں. تو قرآن نے تو کلیئرلی اگر ہم اس نظر سے دیکھیں تو اٹ کانٹ بی کلیئرر دین دس, that wheresoever you turn there is the face of God. In a sense, the Quran and Islam are reinstating the sacredness of God's creation, which I think is most beautiful, or which makes this sitting of ours significant, that we are trying to remember what the Quran is already telling us to do, to look at nature with fresh eyes as signs and as reflections of God. تو یہ تمہید میں بلکہ یہ بہت ضروری کہنا چاہ رہا تھا کہ اسلامک اینڈ قرآنک پرسپیکٹو میں نیچر, اٹس بیک ٹو نیچر ان دیٹ سینس. The sacredness of nature is reinstated as the last religion, reminding us of the first religion. اور کچھ یہ پرانے ancient religion, جو primordial religion کے جو آثار بچے ہیں, ایک نیٹو امریکن بہت بڑی مثال ہے, وہ ایگزیکٹلی نیچر کو اسی طرح دیکھتے ہیں. اور دوسرا انڈیا, ہندوازم بھی, اور انڈیا میں ہندوازم از پرابلی دا اولڈسٹ سروائیونگ ریلیجن اینڈ اسلام از دا ینگسٹ ریلیجن. تو یہ چیز بھی دونوں میں کامن ہے. دا سیکریڈنیس آف نیچر تو اپنے اسٹائل سے ہندوازم میں اور اسلام میں اور اسٹائل سے ہے. آپ ایسے کہہ لیں کہ ہندوازم کا زیادہ فوکس ایمیننس پہ, ڈیوائن ایمیننس پہ ہے, جبکہ اسلام کا زیادہ فوکس ڈیوائن ٹرانسینڈنس پہ ہے. خیر یہ ایک الگ پوائنٹ ہے, مگر کہنے کا مقصد یہ بڑا ضروری تھا جو چوتھی بات تھی نا انٹروڈکشن میں. اب ہم آتے ہیں, پہلے ہم ردم کو دیکھیں گے. بیسکلی میں آپ کو 3 چیزیں دکھانا چاہ رہا ہوں, ایک ردم, ایک پروپورشن, اور پھر کاسمولوجیکل کچھ سمبلز. اگر ٹائم ہوا تو ہم جلدی سے 2-4 سلائیڈیں دیکھ لیں گے. کیونکہ ہم آرٹ اور سائنس کا ہم نے ایک ٹائٹل رکھا تھا, تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ایک کامن کاسمولوجی از انڈر لائن میٹرکس فار آرٹ اینڈ سائنس. یہ سب میں باتیں کر چکا ہوں, مگر اب ہم اگر اس کے اسٹرکچر پہ آ جائیں, جو یہ میں صرف ایز انٹروڈکشن کہہ رہا ہوں, اس کے بعد ویل گیٹ انٹو آور ریدم اینڈ نمبر. یہ بھی ضروری ہے, آگے جا کے میں اس کی ایکسپلینیشن کروں گا انشاءاللہ اسی سیکشن میں. تو یہ ٹریڈیشنل ورلڈ ویو ہے, اس میں دی ارتھ از ان دا سینٹر, سراؤنڈیڈ بائی دا 7 ہیونس, سمبلائزڈ بائی, دیکھ رہے کیسے اسپائرل بن رہا ہے, سمبلائزڈ بائی دا مون, مرکری, وینس, سن, مارس, سیٹرن, جوپیٹر. یعنی کہ 7 ویزیبل ہیونز ہیں, ان کو سمبولکلی ایسے سوچا جاتا ہے. تو یہ اس میں موومنٹ ہے, کیونکہ یہ 7 پلانٹس ہمیں چلتے ہوئے نظر آتے ہیں دنیا سے. چاند, سورج,
اور وینس اور مرکری سارا کچھ. یہ 7 planets آنکھ سے دکھتے ہیں. And these are the moving planets. And these are the 12 zodiacal signs which form the dome of the sky. They are fixed. تو یہ فکسڈ کا مطلب اس طرح سے کیسے کہوں میں آپ کو، کیونکہ نظر یہ آتا ہے کہ ایک رات میں پورا آسمان ایک چکر لگاتا ہے، مگر ان ندر سینس سورج جو ہے ایک سال میں انہی میں چکر لگا ہوتا ہے. یعنی کہ یہ بھی ایک کانسٹلیشن ہیں آسمان میں جن کے یہ 2 ردمز ہیں، پہ ابھی ہم آئیں گے. یہ پھر 28 اسٹیشنز آف دا مون ہیں اور ان کے سمبلز ہیں. یہ سمبلز ہیں 12 زوڈیاکل سائنس کے. اور اس سے اوپر یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ ایک آرڈرڈ یونیورس ہے، یہ کنسنٹرک یونیورس ہے، اور اس کے بیونڈ جو ہے وہ انجیلک ریلم ہے. وہ اس کی نشانی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 8 اینجلس. اب ہم جس پوائنٹ میں آنا چاہ رہا تھا، جب ہم ردم کی بات کرتے ہیں ہم اس کو تھوڑا نمبر سے اپروچ کرتے ہیں، جیومیٹری سے اپروچ کر لیتے ہیں. اگر میں یہ سب سے پہلے میں ہوگا پوائنٹ بناؤں گا، جب دوسرا پوائنٹ بناؤں گا تو ایک لائن بنے گی. تو یہ ہو گیا 1 سے 2 ہو گیا، اور پھر ایک لائن نکلتی ہے تو ہنڈریڈ اینڈ تھاؤزنڈ آف لائنز نکل سکتی ہیں. یعنی کہ پوائنٹ سے پوائنٹ ہی جنم لیتا ہے. پوائنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اٹ از اے سرکل وتھ 0 ریڈیس، بیکاز اٹس اے کانسیپٹ، اٹس اے میتھمیٹیکل کانسیپٹ. تو پوائنٹ میں سے پوائنٹ ہی نکلتا ہے. یہ بیسکلی ریالٹی کے 2 یہ فکسڈ ہے، اور یہ جو ایکٹیو پرنسپل ہے یہ ایسے پھر گھومے گا، یا کہیں ایسے پروجیکشنز ہو رہی ہیں اسی ریڈیس کی. تو کیا پروجیکٹ ہو رہا ہے؟ سرکل ہی پروجیکٹ ہو رہا ہے. سرکل جو ہے پہلے اپنا اظہار کرتا ہے، جو اس کی 2 آپ کو پتہ ہے کمپس کی بھی 2 وہ ہوتی ہیں، ایک پوائنٹ ہوتا ہے اور ایک پینسل ہوتی ہے. تو کمپس اٹ سیلف از اے ریفلیکشن آف دیز 2 پرنسپلز. یہ اسٹیٹک رہتا ہے اور یہ ڈائنامک رہتا ہے، یعنی کہ دا ین اینڈ دا یانگ پرنسپل. تو یہ بڑا سمبولک ہے، ہر چیز بڑی سمبولک ہے. تو جب یہ سرکل لگ جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس بیسک پرنسپل آ جاتے ہیں. ایک یونٹی، ایک کاسموس بن جاتا ہے، اور اس کے اندر کے پرنسپلز 2 ہیں، ایک اسٹیٹک اور ایک ڈائنامک، which project the universe. اور یہ سینٹر ہم نے یہاں رکھا، پھر ہم کمپس کا پوائنٹ یہاں رکھیں گے، ریڈیس اتنا ہی رکھیں گے، ایک اور سرکل بن جائے گا. ہم بس فالو کریں گے کہ خود بخود بن رہا ہے. یہ جو ڈائیگرام بنا ہوا ہے یہ کوئی اس میں this is hidden inside the compass, and it gives us certain basic divisions which then turn out to be the rhythms of the sun and the moon and many other things also. وہ میں کنیکشنز آپ کو کر کے بتاؤں گا. Anyway, جب یہ پہلا 2 سرکل بنتے ہیں تو یہ ٹرائنگل بن جاتا ہے which is the first polygon, meaning to say this is 1, this is 2, this is 3. ٹھیک ہو گیا نا. پھر کمپس کے پوائنٹ کو اٹھا کے یہاں رکھ دیں گے تو یہ اگلا سرکل بن جائے گا. یہ یہاں کٹ کرے گا، پھر سینٹر اس کو مان لیں گے، ایک اور سرکل بن جائے گا. پھر یہ یہاں کٹ کرے گا، یہ ادھر سرکل بن جائے گا. ادھر کٹ کرے گا 5واں، جب ادھر کٹ کرے گا تو ایک 6واں سرکل بن جائے گا، اور ہم واپس بگننگ پوائنٹ پہ آ جائیں گے. اب یہ نیچرلی جو ریڈیس ہے اس نے سرکمفرنس کو 6 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. تو یہ ایک بیسک پیراڈائم ہمارے پاس آ رہا ہے. 6 days آف کریشن سے بھی اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. اینڈ اف یو کاؤنٹ دا انر سرکل دیر آر 7. Meaning to say those initial principles give us this basic paradigm of 6, and also the basic center which is the 7th. اور غور سے دیکھیں تو یہ بیچ میں پیٹلز بن رہی ہیں 6 عدد، اور باہر یہ موٹی پیٹلز بن رہی ہیں. اندر کی جو پیٹلز ہیں وہ جہاں یہ جو 6 پوائنٹس ان کو جوڑے تو یہ ایک ہیکساگن بن جاتا ہے. Which is another basic polygons are triangle, square and pentagon. Pentagon is hexagon.
یہ جو باہر والی پیٹرن ہیں جب ان کو جوڑیں تو یہ دیکھیں نارتھ ساؤتھ ایکسس بھی آ گیا, اور یہ جو انر سرکل ہے 6 سے وہ اب 12 میں ڈیوائڈ ہو گیا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 نارتھ ساؤتھ ایکسس بھی آ گیا. اور جو بیسک فارمز ہیں ٹرائنگل, اسکوائر اور ہیکساگن, یعنی کہ یہ بنیادی جو چیزیں ہیں یہ خود بخود ہمارے سامنے آ گئی. جو زیادہ میں آپ کی توجہ جس طرف دلانا چاہوں گا وہ میں دلانا چاہوں گا the number 3 and the 4. 4 is reflected in north, south, east, west and give us the square which is seen as an expression, is a symbol of the earth. جو کہا جاتا ہے the earth is 4 cornered, وہ میں بھی سمجھاتا ہوں کیوں کہا جاتا ہے. تو 4 آ گیا, 3 سب سے پہلا ہے, یہ بھی امپورٹنٹ پرنسپل ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ 3 multiplied by 4 is 12 which is the rhythm of the sun, وہ بھی ابھی ہم دیکھیں گے. 3 plus 4 is 7 which is the rhythm of the moon. یہ جو بیسک چیز آئی ہے یہ کچھ بھی نہیں کیا, ایک کمپس ہے اور ایک رولر ہے بس, اور اس میں بنیادی جیومیٹری کی اور سمبولک نمبرز کی بنیادیں موجود ہیں آلریڈی. اس لیے میں کہتا ہوں ایک کمپس اور ایک رولر ہو تو اٹ از اے پاورفل انف ٹول ٹو ڈیزائن دا تاج محل, کیونکہ آل دیز گریٹ بلڈنگس آر ڈیزائنڈ بائی دیز already present qualities and truths of geometry, and those یعنی کہ کسی نے تو نہیں ہے ڈیزائن تو نہیں کیا, نہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہ ریڈیس جو ہے 6 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہے. اسی سے ہمارا فارمولا آتا ہے سرکمفرنس کا 2 پائے آر. وہ جو اس میں خیر میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا کہ ریشنل اور ریشنل نمبر کا جو سارا سین ہے, مگر اس میں یہ ہمارے پاس ٹرائنگل آیا, اسکوائر آیا اور ہیکساگن آیا. یہ صرف ادھر یہ بتانے کی کوشش کی ہے دا بیسک 1 2 3 4 and 6 کہ ٹرائنگل, اسکوائر اور ہیکساگن صرف 3 ایسے پالیگون ہیں جس سے آپ ایک سرفیس کو بھر سکتے ہیں وداؤٹ لیونگ اینی گیپس, یعنی کہ ایکس اور وائی ایکسس میں ایکولی بھر سکتے ہیں, یعنی کہ these are the only 3 regular grids possible. اس کے بعد پھر 8 سیمی ریگولر گریڈز ہیں, جو شرط یہ ہے کہ کوئی ریگولر پالیگونز ہوں, تو اس میں وہ ظاہر ہے وہ بھی بھر دیتی ہیں مگر وہ ریکٹینگولر شکل میں بھرتی ہیں. تو ایک کہنے چاہ رہا ہوں کہ ایک بنیادی ایک پیراڈائم ہے. اس سے پھر ذہن میں آتا ہے the 6 days of creation and the 7th on which God rested or was on the throne. آگے چلتے ہیں. اچھا, اب اسی پوائنٹ کو لے کے ہم نے پہلے ایک سمجھے لائن لگائی, ایک سرکل لگایا, پھر یہ لائن تو موجود تھی, یہاں پہ سینٹر رکھ کے ایک اور سرکل لگایا, جہاں اس نے کٹ کیا اور ادھر سے رکھ کے بھی ایک اور سینٹر لگایا. یہ ہمارے پاس آلریڈی گیون تھی نا, ایک آپ لائن تو لگا سکتے ہیں. تو یہ 3 سرکلز آ گئے. جو پچھلا ہم نے کیا تھا اس میں یہ تھا کہ جہاں اس نے کاٹا وہاں پہ رکھ کے ہم نے ایک وہ جو پچھلا سرکل تھا وہ بنایا نہیں, اس کا ایک تھوڑا سا حصہ بنایا اور پھر ادھر رکھ کے تھوڑا سا حصہ بنایا, تو یہ بیسیکلی بائسیکٹ ہو گیا. یاد ہوگا یہ والا جو پوائنٹ ہے نا, اس فیکٹ کو یوز کیا, یہ سب سے بیسک جیومیٹری ہے, اس میں سے یہ فیکٹ ہم نے لے لیا کیونکہ وی وانٹ دا نارتھ ساؤتھ اینڈ ایسٹ ویسٹ ایکسس. ناؤ اٹ از آلریڈی ہیئر, یہ سمجھے اسی میں سے ہم نے صرف یہ چھوڑ دیے, ایسے سمجھ لیں. بیسک اپنی جیومیٹری سے ہم نے یہ بنایا سسٹم, پھر نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ کو ہم نے ڈھونڈ لیا اور پھر باقی چیزیں مٹا دی, ایسے بھی سوچ سکتے ہیں. کہنا چاہ رہا ہوں کہ 12 کا پیراڈائم ادھر بھی ہے, مگر اب ہم زیادہ جو دنیا سے چیزیں نظر آتی ہیں وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. سو وی میک اے سرکل فرام ایسٹ والا سینٹر کو کر کے, ایک ویسٹ والے کو سینٹر کو کر کے, نارتھ کو سینٹر میں باندھ کے سرکلز لگائیں. ساؤتھ یہ جو ایکسس ہے پلس کا سائن, ساؤتھ پہ ایسے کر کے سرکل لگائیں. ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو انیشل سرکل ہے وہ 12 حصوں میں ڈیوائڈ ہو گیا. 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. This gives us the basic paradigm of measuring time, which is measured by the sun, and the Quran says exactly that. मैं भी आयतें आएंगी आगे, तो कहना ही चाह रहा हूँ कि ये जो रिदम आसमान में दी हुई है, विच वी हैव फॉरगॉटन के महीनों कहाँ से आ रहे हैं, इसकी कोई सिग्निफिकेंस है वगैरह वगैरह. Meaning to say, the Quranic perspective wants us to go back to these obvious things and just see the beauty and the amazing design of it all, how it happens. अब सिर्फ आप ज़ाहिर है आपको घड़ी की याद आ रही होगी, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4, 5, 6, 7. यानी कि घड़ी जो है वो दिन को मेजर करती है, मगर इट रिफ्लेक्ट्स द होल ईयर ऑल्सो इन द मिनिएचर जो घंटे हैं. और आप ये भी नोट करेंगे कि ये 30-30 डिग्री के हैं. अगर इसको साल पे करें तो 30-30 दिन का एक महीना है. तो आप देखें दिसंबर, ये 4 क्वार्टर्स बनते हैं विद 3 मंथ्स ईच. तो इधर वही 3 और 4 दिखाना चाह रहा हूँ. ये 3-3 के जो 4 सेट्स हैं ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी. मगर अभी भी बात पूरी नहीं हुई. आखिरी बात है कि December 21st is the shortest day. Now I'm trying to show you how the year or the earth is 4-cornered. Shortest day 12 o'clock पे आ गया नॉर्थ. Longest day 6 o'clock पे आ गया जून. 21st June is the longest day. 21st December is the shortest day. 21st March and 21st September are equal days. Exactly east से सूरज निकल, अच्छा नॉर्मली जब आप यहाँ खड़े हो तो सूरज इधर ईस्ट से निकलता है, साउथ पे पहुँचता है हाईएस्ट 12 बजे, और फिर वेस्ट में डूब जाता है. ये बताते खुद कितना खूबसूरत सिंबल है ऑफ लाइट एंड डार्कनेस, डे एंड नाइट, ए सर्कल. और सबसे अमेजिंग बात यह है कि ये हमें दिखता ऐसे है, जबकि इसी पॉइंट पे ये पूरा जो कॉन्सेप्ट था ये वेस्ट ने रद्द कर दिया जब उन्होंने कहा कि सूरज सेंटर में, दुनिया तो है ही नहीं. मगर ये ज़्यादा अमेजिंग बात नहीं है कि ये सब कुछ सूरज के गिर्द घूम रहा है, मगर हमें एक ख़ास पैटर्न से चीज़ें नज़र आ रही हैं. दैट्स आई थिंक इवन मोर स्पेक्टेकुलर एंड मिरेकुलस कि इतनी तरतीब के साथ चीज़ें चलती हैं. अच्छा, इधर पॉइंट मेरा ये था कि ये जो 4 कॉर्नर्स हैं साल के, वो कैसे कार्डिनल डायरेक्शन से भी मैच कर रहे हैं. तो ये फोरनेस वाली बात. और आगे चलते हैं. ये होता कैसे है एक्चुअल फैक्ट में. सूरज सेंटर में, दुनिया जो है घूम रही है, और ये फिक्स्ड स्टार्स का वो जो है ना 12 zodiacal signs on the dome of the sky. देखिए जब यहाँ पे होते हैं तो हमें सूरज नज़र आता है लियो में 21 अगस्त में. असल में हम घूम रहे हैं मगर हमें लगता है कि सूरज घूम रहा है. फिर ये वर्गों में आ गया, उसी तो ये 1 महीने तकरीबन हर साइन में रहता है. तो दिस इज लाइक ए ह्यूज क्लॉक इन द स्काई. इसमें ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था. और इस सेक्शन के एंड पे फिर हम देखेंगे कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है. सिग्निफिकेंस ये है जो हम पीछे चीज़ें पढ़ते आए हैं कि द सन रिप्रेजेंट्स द डिवाइन स्पिरिट विच इन फैक्ट इज एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, बट वी आर रिफ्लेक्शंस ऑफ द डिवाइन स्पिरिट. So we experience the same sense of being the center. It's like a mirror. जब वो हकीकत हमारी दुनिया में रिफ्लेक्ट होती है तो हमें लगता है कि हर चीज़ हमारे इर्द गिर्द घूम रही है.
تو یہ اس کی میں سمجھتا ہوں میٹافزیکل ایکسپلینیشن بھی ہے اور کاز، اور یعنی کہ اس کا ایک سمجھنے کا طریقہ ہے. اس چھوٹی سی تمہید کے بعد surely the number of months according to Allah is 12, as written in the book of Allah on the day He created the heavens and the earth. تو یہ جو ایک طرح کی یونیورسل کاسمولوجی ہے، تقریباً ہر کلچر میں ہے. قرآن جو ہے اس کو اپنا سٹیمپ دے رہا اور کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی چانس وغیرہ نہیں ہے. دس از ہائیلی سگنیفیکنٹ اینڈ اٹ از ریٹن ان دا ٹائملیس بک آف گاڈ. دا بیسک پلان، دا بیسک پیراڈائم، اٹس اے اٹرنل پیراڈائم. تو اس کی سگنیفیکنس اور بڑھ جاتی ہے کہ جو بیسک کوالٹیز آف گاڈ ہیں وہ ان 12 آرکیٹائپس میں ان کو بانٹا جا سکتا ہے، جو پورا سال ہمیں یہی دکھا رہا ہوتا ہے. سردی، گرمی، اسپرنگ اور آٹم، یہ سب کوالٹیٹیو وہ ہے نا. اچھا جی، یہی بہت جگہ ذکر آیا ہے ان 12 سائنس کا. بائی دا اسکائی ڈسپلینگ دا زوڈیاکل سائنس. اس سیکشن کو میں ایسے قرآن پہ ختم کرنا چاہ رہا تھا. He it is who appointed the sun a splendor and the moon a light, and measured for her stages, that ye might know the number of the years and the reckoning. دیکھیے نا، عدد السنین والحساب. And God does not create, Allah created not all that save in truth. ما خلق الله ذلك إلا بالحق. And verily, يفصل الآيات لقوم يعلمون. And He details His revelations for people who have knowledge. Just one example from an art wishes to unveil the underlying unity and harmony of creation. یہ جو ابھی ساری ہم نے باتیں کی ہیں اور شاید میں پہلے بھی کر چکا ہوں. Another aspect of this beautiful stage set کہ وہ زوڈیاک گھومتا ہے رات بھر میں، ایک چکر لگاتا ہے، اور سورج اس زوڈیاک میں ایک سال میں چکر لگاتا ہے. اور یہ پورا زوڈیاک لائک اے ڈوم appears to revolve around the pole star, north star. ایسے گھومتا ہے کہ جو ارتھ کا نارتھ ساؤتھ ایکسس ہے وہ اسی ایکسس میں سے جا رہا ہے. Obviously the ancients were aware of this, and we can see this in the next. So ادھر یہ پوائنٹ آتا ہے کہ جو آرٹس اینڈ آرکیٹیکچر ہے، اٹ از very clearly rooted in this worldview. Here you can see the stars with the various heavens. 12 بھی آ گئے، 1 2 3 1 2 3 4 3 12. 4 cardinal directions بھی آ گئے. یہ 2 supports لے لیں تو 8 بھی آ گیا. اور یہ سینٹر، اور اس پہ دیکھیں اسپائرل بنا ہوا ہے، جس سے وہی بات آتی ہے کہ یہ جو آسمان ہے گھوم رہے ہیں. یہ شاعری میں بھی آتا ہے کہ اے آسمانہ چند گردی، اے آسمان اپنے، رومی کہتے ہیں، اے آسمان اپنے چکر میں تھوڑا نیچے بھی دیکھ لو. عنصر ببی، آگ مستو، باد مستو، یعنی کہ لک ایٹ دا 4 ایلیمنٹس. ہر چیز مست ہے اس دنیا میں. اب ہم جلدی سے اس کو کر لیتے ہیں سمرائز. یہ جو تھوڑی بہت میں نے آپ سے باتیں کی ہیں ان کو نمبر کی روح سے دیکھیں اگر. So we say that God is one, oneness, yet infinite, infinitude. یہ ہم نے دیکھا تھا 2 پولز ہیں ہر چیز، جو الٹیمیٹ روٹ ہے. اور قرآن کی اس میں جو اسی پوائنٹ کی ایکسپریشن ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہے کہ کال آن اللہ اور کال آن الرحمن all are، یعنی کہ قرآن شریف نے اللہ رحمان کو ایکویولنٹ قرار دیا ہے. اللہ ونس کی طرف اشارہ کرتا ہے اور رحمان انفینیٹیوڈ کی طرف. ادھر سے مٹرنل ایسپیکٹ نکلتا ہے. اور اس لیے سورہ رحمان میں سمجھتا ہوں ٹائم ہو تو وہ پوری ایک کاسمولوجیکل سورہ ہے. شروع ہی ہوتی ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کے کریشن ادھر سے ہوتی ہے.
خیر میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا. اس کا بہت ہی امیزنگ اسٹرکچر ہے سورہ کا. ہاف آف اٹ از اباؤٹ دس ورلڈ. اٹ ہیز 78 آئی تھنک آیا. آدھی جو ہے وہ ججمنٹ اور اس کے بعد کی. سو اس نظر سے آپ پڑھیں تو بہت ہی زبردست اسٹرکچر ہے سورت کا, اور وہ رحمان سے شروع ہونا میٹرنل سائٹ کی شاید نشانی ہے. اچھا, گاڈ ایز اے سورس. سو یہ ون جو ہم نے دیکھا تھا سینٹر, ٹو ایکٹیو, پیسو اینڈ ایکٹیو کہہ لیں, کیونکہ دا سینٹر ڈزنٹ موو, دا سرکمفرنس جو اس کی وہ ہے وہ موو کرتا ہے پرنسپل. نیکسٹ, آڈ نمبر از 3, ایون نمبر از 4. دس از دا پرنسپلی کہہ لیں وہ جو ہم اگر سرکل کو یاد کریں. پھر ود ان نیچر, دیز آر پرنسپلز آف نیچر. دا 3 جو آپ کو میں نے آرٹیکل جن لوگ ہمارے گروپ میں واٹس ایپ میں, 3 is the movement of the spirit, which is downward movement, expansive movement, and upward movement. And that movement happens on the nature, on the 4 elements of material existence, which is passive. اگلے اسٹیپ میں وہ الٹا ہو جاتا ہے. 4 + 3 7, rhythm of the moon, which is passive. 3 × 4 is 12, which is active. In phenomena, this is in principle, this is in the divine کہہ لو. اسپرٹ, یہ تو گاڈ ہو گیا, اسپرٹ ہو گیا, نیچر آف نیچر ہو گیا, نفس کلی, روح کلی ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا. اینڈ دین نیچر اٹ سیلف ڈسپلیز دیز آرکیٹائپس. مون, ڈیز آف دا ویک. میوزک میں 7 نوٹس ہوتے ہیں جو ہول ٹون سٹیپس ہوتے ہیں. ایکٹیو سائڈ پہ سن, منتھس آف دا ایئر, اور ہاف ٹونز بھی ڈال دیں تو 5 ہاف ٹونز ہوتے ہیں, تو ٹوٹل نوٹس 12 ہوتے ہیں. سو ہر میڈیم میں آپ کو ایک ہی پیراڈائم نظر آئے گا. جیومیٹری ابھی تھوڑی سی دیکھی, نمبر دیکھیں, چاند و سورج کی موومنٹ دیکھیں, میوزک دیکھیں. کلر میں بھی یہ 7نس آتا ہے. ایک سینٹرل کلر از دا کلر لیس لائٹ, اینڈ دین دیر آر 3 primary colors, red, yellow, and blue, and 3 secondary colors, orange, green, and purple. You can see as if everything is coming out of this center. یہ 8 میں کنورٹ ہوا, پھر 16 میں, پھر ایسے. تو وہی جو 2 بیسک پرنسپلس تھے وہ ایک اسٹرکچرنگ پرنسپل ہے, وچ از ان آور اسلامک آرٹ, وہ جیومیٹرک پیٹرن کی صورت میں ایک فلوئنگ پرنسپل ہوتا ہے, وچ از دی arabesque. اگر دا یونٹی از میڈ اپ بائی اے بارڈر, یونٹی ہو گئی, اس کے اندر ایک سینٹر ہے وچ ریفلیکٹس دا ون, اینڈ دین دا ریفلیکشن آف دا انفینیٹیوڈ از دس سینٹر ریپیٹس اٹ سیلف. اینڈ دیز 2 qualities, پرفیکشن, کمال میں جلال اور جمال کی بیلنس ہے. یہ بالکل اس کے پرنسپل کی بات کرو, پھر ان کا اظہار ہوگا تھرو سرٹن رولز. امام غزالی کہتے ہیں کہ جو عالم بالا ہے, دیٹ از دا سورس آف بیوٹی, اینڈ دا سورس آف بیوٹی از تناسب, ہارمنی, جو ہمارا اب یہ سیکنڈ. میں نے کہا تھا نا کہ ٹائم میں ابھی تھوڑا سا میں نے پہلا حصہ ختم کر لیا, کہ ٹائم میں جو یونٹی اور ردم سے ریفلیکٹ ہوتی ہے, اور اسپیس میں پروپورشن سے. بس یہ 2 ہی آج کے موضوع ہیں. تو پھر ہمیں اپنے کلاسیکل آرٹس میں یہ بہت ہی کلیئرلی نظر آتا ہے کہ ایک اس میں کوانٹیٹیو ایسپیکٹ ہے نمبر کا, کہ بھئی یہ ہم نے ایک کرو لگانا ہے, تو اس کو ہمیں 4 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہوگا, ایک حصہ اوپر جانا ہوگا. اس کے 2 سینٹرز ہیں, 1 اور 2. ادھر سے ادھر تک آنکھ کھینچی, پھر ادھر رکھ کے ادھر تک آنکھ کھینچی. سو بیسکلی دس از این ایلپس, دس از ون وے آف میکنگ این ایلپس. تو یہ اس کا پریکٹیکل سائڈ ہے نمبرز کا. مگر ادھر آپ دیکھیں 1 2 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا, یہ پرپورشننگ ہے. 1/3 یہ ہے, جتنا یہ اس کا آدھا یہ ہے, یہ اسکوئر ہے. ابھی اور دیکھیں گے اسی ایلیمنٹ کی جب ڈیٹیل دیکھی, سب پرپورشننگ ہے تھرو جیومیٹری. یہ پرپورشننگ کا سسٹم جو ہے یہ
ہمارے ہر آرٹ میں آتا ہے اور اس کو سرکل سے ریلیٹ کیا جاتا ہے. اس میں غلطی سے میں نے لگایا نہیں, جو فرسٹ فارم ہے وہ الف ہے, تو وہ 7 قط کی ہوتی ہے, 6 قط اس کے اندر ہوتے ہیں اور 7واں باہر ہوتا ہے, اور اس کو کاسمولوجیکل سمبلزم سے جوڑا جاتا ہے. یہ کہاں سے پھر سے آ گیا, چلیں غلطی سے پھر سے آ گیا. یہ بھی وہی امام غزالی کی سہیں گے. تو آرکیٹیکچر میں پروپورشننگ کیسے کام کرتی ہے, یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے. یہ میں آپ کو دکھا دوں. اب میں جلدی سے نا سلائڈ شو ہی دکھا دیتا ہوں کیونکہ ٹائم بھی نہیں ہے. بیسک میرا پوائنٹ ہو گیا کہ ایک ردم تھا ان ٹائم اینڈ ایک پروپورشن ہے ان اسپیس. Start with a square, you rotate the square, you get an octagon. Inscribed square, rotate that square. Once more, and you get to the building. And these are, یہ جو ایک ہارمنی بن رہی ہے نا, this is akin to or reflective of musical harmony. اس لیے کہتے ہیں کہ architecture is frozen music. It is through proportion that the two are connected. کلاسیکل یہ مطلب ویسٹ میں بھی یہی سوچا جاتا تھا. یہ بس آپ کو یہی عمل آگے کیا تو دیکھیں دیوار کی تھکنس آ گئی, یہ کمرہ آ گیا. یعنی کہ کیسے, کیا میں آپ سے کہوں, یہ دیکھیں کنسنٹرک اسکوئر جو ہے, یہ میوزیکل ہارمنی کا ریفلیکشن بھی ہے اور جیومیٹری کا بھی ہے. اینڈ میں خیر وہ قبر تک پہنچ جائیں گے. یعنی کہ پورا سسٹم ان اے سینس الٹا دیکھیں تو قبر سے جنریٹ ہو رہا ہے. اور یہ دو روٹیٹڈ اسکوئرز آر ویری فنڈامنٹل ٹو آرکیٹیکچر ایز بینگ سمبلز آف دی بیلنس آف پاورز آف دا کاسموس. اس کو ختم سلیمانی بھی کہتے ہیں. ہم آگے ٹائم ہو تو دیکھیں گے. اب ذرا اسپیڈ میں جائیں گے کیونکہ ٹائم نہیں ہے. اسی کو آپ سیکشن میں دیکھ لیں. 7 گز بائی 7 گز کی کمرہ ہے. یہ جو پلان میں ظاہر ہے وہ سیکشن میں ہوگا. وال تھکنس یہ دیکھیں, اس کا ایپیکس آ گیا نا موچپا کا, اور ڈوم بھی اس کے اندر ہے. اب جن لوگوں نے یہ ڈیزائن کیا ہے نا, میں انہی کی کتاب سے اینڈ کروں گا. جس آرکیٹیکٹ نے یہ ڈیزائن کیا تھا استاد احمد معمار لاہوری, اس کے پوتے کی کتاب ہے. یہ سب بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ سائنٹسٹ اینڈ آرٹسٹ اینڈ آرکیٹیکٹس اینڈ جیومیٹرسٹ تھے. تو بس اس کو ہم ختم کرتے ہیں. اچھا دیکھیے, یہ سارا جو جیومیٹری ہے یہ اس میں یہ √2 جیومیٹری ہے, کیونکہ سائڈ تو 1 ہوتی ہے مگر جو ڈائگنل ہوتا ہے اسکوئر کا وہ √2 ہوتا ہے, یعنی irrational نمبرز ہیں. تو دس از دا qualitative side of number and geometry, but it is on the ground expressed through whole numbers, number as quantity. جیسے ہم نے کہا تھا سبسٹنس اور ایسنس کا یہی کنیکشن ہے, وہ اب ان سلائڈ سے ریفلیکٹ ہوگا. آپ نے دیکھا کہ وہ ساری بلڈنگ جو ہے کوالٹیٹیو جیومیٹری سے اس کی پروپورشننگ ہوئی ہے, مگر اس کو ہول نمبر میں کنورٹ کیا تھرو اے گریڈ آف شاہ جہانی گز, وچ از جسٹ امیزنگ. کیونکہ یہ 7 گز, 3 گز, 4.25, 11, 5 دیکھیں سب ہول نمبرز ہیں, جبکہ جیومیٹری جنریٹ ہوئی ہے irrational جیومیٹری سے. تو دس اگین ریفلیکٹس دا کاسمک پروسیس کہ the source is the spirit but the medium is the measurable. This is measure. Number as measure, number as quantity, and number as spirit, number as quality is through geometry. یہ اس لیے میں دکھانا چاہ رہا تھا کیونکہ شروع سے ہم وہ کوانٹٹی کوالٹی کی باتیں کرتے آئے تھے. تو اس کے سارے ڈائمینشنز آپ نے دیکھا تھا, یہ ڈیزائن تو روٹیٹڈ اسکوئر سے ہوا تھا, irrational جیومیٹری تھی, مگر پورا ہول نمبرز پہ اس کی 2, 3, 5, 7, 10, یہ پورا بڑا اینشنٹ سسٹم ہے فرام دا گریکس اینڈ دا بیبیلونینس ٹو میچ دا ٹو یوزنگ دا گریڈ. تو بہت سے ماڈرن لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے گریڈ ڈھونڈ لی تو ہمیں پتہ چل گیا ڈیزائن کیسے ہوا ہے, وچ از کمپلیٹلی نان سینس. دا گریڈ از دا میجرنگ ٹول. اب ہم جی لاسٹ پورشن میں آ جاتے ہیں. We still have 10 minutes to go, I think.
یہ پوائنٹ کلیئر تھا عباس صاحب؟ یہ آپ کی نظر ہے بیسکلی پچھلا پوائنٹ، qualitative and quantitative numbers. عباس صاحب کو میں نے سلا دیا لگتا ہے. آخری ہمارا جو حصہ ہے وہ کاسمولوجیکل سمبلس کا ہے. میں زیادہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں، مگر صرف خانہ کعبہ کو اسی کاسمولوجی کا سمبولکلی ایک دو تین باتیں بتاتا ہوں کہ یہ سارے جو ہم نے دیکھے ہیں آرکیٹائپس، نمبرز کے، جیومیٹری کے اور اسٹرانومی کے، وہ اس میں پنہا ہے. کہ جو کیوب ہوتا ہے اس کی 6 سائڈز ہوتی ہیں، 6 آ گیا. ہر کارنر پہ 3 لائنیں مل رہی ہیں، 3 آ گیا. ہر سائڈ جو ہے وہ 4 سائڈوں سے بنی ہے، 4 آ گیا. اور کارنرز 8 ہیں، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ نمبر ہے. یہ دیکھیے 2 روٹیٹڈ اسکوئرز بھی 8 دیتے ہیں. اور اس کی لائنیں جو ایجز ہیں وہ 12 ہیں. تو وہ پورے کا پورے کائنات کا جو آرکیٹائپ ہے وہ اس میں موجود ہے. وہ ہم اس میں جانے کا ٹائم نہیں ہے. the 4 sensible qualities and the 4 elements کاسمولوجی میں بڑے امپورٹنٹ ہیں. یہ ساری کی ساری جو ہے نا کاسمولوجی، وہ آرکیٹیکچرل پلان جس کو ہشت بہشت پلان فارم کہتے ہیں، یہ اینشنٹ پلان فارم ہے. ہشت کا مطلب 8، بہشت کا مطلب جنت. تو یہ ایک کاسموگرام پہ بیسڈ ہے آرکیٹیکچر. یہ 9 خانے بنتے، ایک سینٹر اور 8 اس کے لیے. تو اس کو میں بات نہیں کرتا کیونکہ ٹائم نہیں ہے. بیسکلی دکھانا کی کوشش یہ جو پلان بھی اس سے نکل رہا ہے، ایلیویشن بھی، سیکشن بھی. اسے مطلب رولز ہے نا، یہ ڈبل ہائٹ ہوگا، یہ ڈبل سٹوریڈ ہوگا. چاہے گھر ہو، چاہے بارہ ہو، چاہے ٹوم ہو. ایک دس از ریلیٹیبل ٹو دا تھرون آف گاڈ ایز دا سپریم آرکیٹائپ آف دیز کوالٹیز. نیکسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دا 3 ورڈز. ہم پہلی بات کر چکے ہیں، فزیکل، سائیکک اینڈ اسپریچول. آگ، مٹی اور لائٹ. تو انسان میں باڈی، سول اینڈ اسپرٹ، یہ 3 ورڈز ہمیں بہت سی جگہ مل جاتی ہیں. اور یہ انسان ہے، جو اس کا قلب جو ہے روشن ہے. یہ بھی 3 ورڈز ہیں. اس میں انسان اور عورت ہے. انسان، یہ اس کی 3rd آئی روشن ہے. رائے تو ربی بھی آئین قلبی، یہ کیا نام ہے، منصور اللہ، کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا اپنے دل کی آنکھ سے. فقلت من انت، میں نے پوچھا تو کون ہے؟ قال انت، اس نے کہا تو. God and man are mirrors of each other. یہ سارا کچھ یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں تک کہ آپ شاعری کو بھی نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ کو کاسمولوجی نہ پتہ. آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں. ایک یہ ہے غیب، یعنی کہ پیور ایسنسز ہیں، جو مضمون ہے. خیال جو ہے اس میں وہ کوئی نہ کوئی شکل لیتے ہیں، اور پھر کاغذ پہ وہ غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. سریر خامہ وہ جو پر کا جو قلم ہے اس کے چلنے کی آواز جو ہے، سریر خامہ اصل میں آواز ہے فرشتے کی. انسپریشن جو ہے وہ اسپرٹ سے آتی ہے. انسپریشن، ان کمنگ آف دا اسپرٹ. یہی 3 لیول آرکیٹیکچر میں، ہیون، ان بٹوین اینڈ کیوب آف دا ارتھ. اسپرچل، سائیکک، فزیکل. ونس اگین اس کو میں ریٹریٹ کرتا ہوں. سو دا قرآنک سمبلزم، see ye not how Allah has created the 7 heavens one above another. And we have inspired each heaven. So he decreed them as 7 heavens in 2 days, and he revealed within each heaven its command. یعنی کہ وہی ہوئی، اس کا جو بھی امر تھا، جو بھی حکم تھا. ونس اگین کوالٹیٹیو سائڈ، اس میں بھی وہ یہ نیچے دیکھیں کیوبک ہے، یہ ہیونز ہیں، سٹارز بھی نظر آ رہے ہیں، لیولز بھی نظر آ رہے ہیں. اور یہ پیور اسپرٹ جو ہے اس میں پھر قرآن شریف کی آیت بھی لکھی، نصر من اللہ و فتح قریب.
یہ وزیر خان میں یو کین سی دا سیم. یہ لیولز ہیں، ہیونز ہیں، اس میں چاروں خلفاء کے نام لکھے ہیں، جس سے یاد آتا ہے دی پروفٹس جرنی تھرو دا 7 ہیونز. حضور کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اور یہ کریٹڈ ہیونز کہہ لیں، اور اس سے اوپر ڈیوائن ایٹرنل ریلم لا الہ الا لا الہ الا اللہ العلی الکبیر، لا الہ الا اللہ الکریم الخبیر. اور اللہ تعالیٰ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور پر دائمی درود بھیجتے ہیں. یہ اس کی طرف پوری میٹا فزکس اور کاسمولوجی اس میں نظر آ رہی ہے. یہ جناب آخری 2 منٹ میں آخری جو میرا کنکلوژن ہے وہ آپ ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ امام دین ریاضی تھے، لطف اللہ مہندس کے بیٹے. ان کے نام کا تخلصی ریاضی تھا. یہ ریاضی دان بہت بڑے تھے، اور ان کے والد جو تھے شاہ جہاں پیریڈ کے بہت بڑے آرکیٹیکٹ تھے، استاد احمد معمار کے بیٹے تھے. ان کا ٹائٹل تھا جیومیٹر. یہ بک جو ہے یہ اسٹرانومی پہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، وہی جو ہم نے پہلے آیت پڑھی تھی. پاک ہے وہ جس نے بنایا آسمان میں بروج، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اس نے بنایا اس میں سورج یعنی کہ چراغ اور ایک روشن چاند. وَأَرْسَلَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا رَسُولًا دَاعِيًا إِلَيْهِ بِإِذْنِهِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. یہ کر کے اما بعد فَيَقُولُ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں امام الدین بن لطف اللہ مہندس. اس لیے بھی میں نے ڈالا تھا اللاہوری ثم دہلوی، کہ پہلے ہم لاہوری ہیں مگر اس کے بعد دہلی میں شفٹ ہوئے کیونکہ شاہ جہاں کے کورٹ آرکیٹیکٹس بن گئے تھے. یعنی یہ جو ہے یہ شرح ہے تشریح الافلاق کی. یہ جو شیخ بہاؤالدین کی بک ہے اس کی شرح ہے للعلامۃ الفہامہ شیخ بہاؤالدین محمد العاملی. اور ادھر جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ جو شیخ محمد العاملی تھے وہ بھی میتھمیٹیشین، اسٹرانومر، پوئٹ. وہ جو ہے نا ہولسٹک ایجوکیشن کا جو کانسیپٹ آتا ہے، اگر ہم کائنات کو ایک ہول مانیں گے، ایک یونٹی اور ہارمونی مانیں گے، تو ہمارا ایجوکیشن کا بھی نظریہ یونیفائڈ ہوگا. یہ وہی والا جو آپ پڑھ چکے ہیں. مگر انہوں نے اس سے شروع کی تھی، اور اس کے ساتھ یہ بھی پڑھنا ضروری ہے. And he it is who has appointed night and day in succession for him who desires to remember and desires thankfulness. The faithful slaves of the beneficent are they who walk upon the earth modestly, and when the foolish ones address them, answer peace. تو ایک انسان کا پورا تصور ہے، اور وہ پھر سوچ بچار کرتا ہے کریشن پہ اور اس کا جو بنانے والا ہے. اس میں اب میں اس کو پھر میرے خیال سے کٹ شارٹ کروں. ادھر یہ جو لائن لگی ہے یہ اوریجنل بک کے کوٹیشن ہے، اور یہ ان کی کامنٹری ہے. اس میں اب پڑھا نہیں جا رہا مگر بہت ہی اس میں بیسکلی یہ ہے کہ ما خلقت ھذا ایو الفلک وما فیہا باطلا عبثا، کہ نہیں بنایا تو نے یہ آسمان اور جو کچھ اس میں ہے نہ فضول ہے، نہ غلط ہے، نہ خالی ان الحکمہ ہے، نہ ہی یہ از اٹ ایمپٹی آف وزڈم. اور تسبیح کرتے ہیں ہم آپ کی، اور ہمیں حفاظت میں رکھ اپنے آگ کے عذاب سے، اور بنا ہمیں ان متفکرین میں جو لوگ فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی خلق کی کریشن میں، اور رات اور دن کے آنے جانے میں. یہ انہوں نے ایسے جوڑ کے ایک اور صورت سے شاید اسی سے ہے. تو یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے قرآن شریف سے لیا اقتباس من قولہ تعالی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ پورا تصور ہے انسان کا بھی اور سائنس کا بھی. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. انہوں نے
یہ اچھا اس میں نہیں ہے سوری، اچھا یہ جو انہوں نے کہا ہے یہ پوری جو and unto belongs the sovereignty of the heaven and the earth, Allah is able to do all things. ادھر سے شروع ہوا یہ انا فی خلق، ادھر سے Lo, in the creation of the heavens and the earth and in the difference of night and day are signs of his sovereignty for men of understanding. And who are the men of understanding? وہ یہ ہے دل والے، یہ صوفیہ کی طرف اشارہ ہے. یہ آیات ہیں ان کے لیے جو دل رکھتے ہیں، اور یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں، ادھر انہوں نے اس کو کہا ہے مین آف انڈرسٹینڈنگ، اولو الالباب. وہ these are those who remember God standing, sitting and reclining and consider the creation of the heaven and the earth and say, Our Lord, thou created not this in vain. Glory be to thee, preserve us from the doom of fire. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ this is ultimately to awaken this, even this physical study of the heavens is ultimately to awaken us to the inner reality which is found in the heart. آگے بس پھر بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ کہہ رہے ہیں یہ ادھر سے ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی میرے خیال میں یہ لکھا ہے ویل لمن لا کہا بین کہ جس نے اس پہ غور و فکر نہیں کیا اس کے لیے خرابی ہے. یہ زیادہ پڑھا جا رہا ہے ویل لمن قرأ ھذا الآیہ، اور اس پہ ہلاکت ہے کہ جس نے اس آیت کو پڑھا اور اس پہ نہ غور کیا. اور پھر امام غزالی نے کہا کہ جو یہ اسٹرانومی اور اس کی تشریح کو نہیں جانتا ہی از امپورٹنٹ ان معرفت اللہ تعالی وغیرہ وغیرہ. پھر آگے جا کے انہوں نے جو بروج ہیں 12 ان کو 12 اماموں سے جوڑا ہے جو اوریجنل رائٹر ہیں. تو یہاں ہم ختم کرتے ہیں.